اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ٹائمز میگزین نے دنیا کی جو 100 بااثر شخصیات ہیں، افراد ہیں، اور اسی طرح فارن پالیسی میگزین جو ہے، انہوں نے دنیا کے 100 بہترین جو عالمی مفکرین جو ہیں ان کی جو فہرست تھی، ان میں ایک نام امریکہ کی ییل یونیورسٹی کے پروفیسر نکولس کرسٹاکیس کا ہے۔ پروفیسر نکولس جو ہیں وہ معاشیات، میڈیسن اور سوشل و نیچرل سائنسز کے جو ہے یہ ماہر ہیں، اور انہیں جو ہے وہ اکیڈمک اور محققین کی جو دنیا ہے اس میں کافی ان کو معزز شخصیات میں شمار ان کا ہوتا ہے، اور معاشرتی تبدیلیوں کے حوالے سے ان کی رائے جو ہے اس کو بہت زیادہ پذیرائی جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ پیڈیمک کے حوالے سے، پریزنٹ جو ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، ان کی پروفیسر نکولس کی جو ہے انہوں نے ایک بات سامنے بھی ان کی آئی ہے، جو انہوں نے اپنی اس کے اوپر انہوں نے ایک کتاب اپنی لکھی ہے جس کا عنوان انہوں نے رکھا ہماری زندگی کے طریقے پر کرونا وائرس کے گہرے اور دیرپا اثرات۔ یہ اس کا اردو ٹرانسلیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی کتاب کا، ان کے ٹائٹل کا۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ 2024 جو ہے یہ ہم اس کے بعد جو ہے یہ اس کے وبائی مرض کے بعد کے دور میں داخل ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں انہوں نے ایک بڑی لمبی چوڑی ایک معاشرتی تاریخی نقطہ نظر سے اور وبائی امراض کے اثرات کے حوالے سے انہوں نے بڑی اس میں بحث کی ہے، اور بہت سارے پریڈکشنز بھی اس میں انہوں نے کی ہیں، اور بہت ساری ایسی نشاندہیاں بھی کی ہیں کہ جو آنے والے برسوں میں جو ہے وہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیا کچھ سامنے آ سکتا ہے۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ 2021 جو ہے وہ وبائی امراض اور حیاتیاتی اثرات کا سامنا کرنے کے بعد ہمیں جو ہے وہ اس وبا کے بعد کے دور میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے وہ وائرس کے معاشرتی، معاشی اور نفسیاتی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی کہ وہ 2021 کو وہ کہہ رہے کہ یہ اس کا ایک ایکسٹریم اینڈ ہو رہا ہے، یہ اینڈ نہیں ہو رہا، یہ ایکسٹریم اینڈ ہو اس کا جو ہے وہ اس کا جو ہے اس کا جو یہ زوال شروع ہوگا، یعنی کہ یہ اس کی جو ایک پھیلاؤ ہے اس میں وہ نیچے آنا شروع ہوگا۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر پروفیسر نکولس جو ہیں ان کا اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی دنیا کی کم از کم نصف آبادی جو ہے اس کو ویکسین دی جانی چاہیے، اور تاکہ جو ہے امیون سسٹم جو ہے وہ بڑھے۔ اسی طرح ان کا خیال ہے کہ قوت مدافعت جو ہے نیچر جو اس کے سورسز ہے ان کو بھی استعمال کیا جانا چاہیے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ اچھا، اس میں اس کے علاوہ انہوں نے نقصانات کے بارے میں بھی بات کی ہے کہ یہ نقصانات کیا ہے، اس کے معاشی نقصانات کے اوپر انہوں نے بحث کیا۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ جی کاروبار بند ہوئے اور بہت سارا اسکول بند ہوئے، بچوں کی تعلیم کے اوپر جو اثرات مرتب ہوئے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ انہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا، اس کے جو اثرات وہ انسانی زندگیوں کا ضیاع ہوا، یہ سارے یہ اس کے اوپر انہوں نے ایک لمبی چوڑی بحث کی ہے۔ یہ ایک سب اس کو جانتے ہیں، اس کی تفصیل سے سب آگاہ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے وبائی جو امراض ہیں ان کی تاریخ کے اوپر جو ہے وہ بات کی، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ہزاروں سال جو ہے وہ اس کا انہوں نے اس کے بیک میں جا کے اس کی جو ہے وہ بات کی ہے۔ اچھا، اس میں ساری چیزوں میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں کہا ہے کہ جی تو انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے اپنے اس کتاب میں، اور وہ ہے کہ جی ایک اس کا جو ریئیکشن ہوگا، مثلا کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی
ایک تو وہ مثال دیتے ہیں کہ 430 قبل از مسیح میں ایتھنس جو ہے یونان میں طاعون کا جو ہے وہ مرض پھیلا تھا، اور اس کے اثرات کی وہ بات کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 1347 میں بوبونک طاعون جو ہے اس کی وہ بات کرتے ہیں، اور اسی طرح پھر وہ وہ کہتے ہیں کہ ایک پیٹرن ہے ہسٹری کا کہ جو تقریباً ہر ایک 100 سال کے بعد یہ دہرایا جاتا ہے۔ اس کو جو ان کی یہ ریسرچ ہے جو اس کو اوپر وہ بات کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے وہ اثرات کے اوپر وہ بات جو اس میں جس وجہ سے میں نے ان کے آرٹیکل کو میں نے جو لیا، اس کے پیچھے یہ وجہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب 1920 میں اسپینش فلو جب پھیلا تھا اور اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ اموات ہوئی تھیں، اور اسپینش فلو جو ہے یہ بیسیکلی یورپ اور مغربی ممالک میں اس نے بہت زیادہ ان کو ہٹ کیا تھا، اور یہ ہندوستان میں آیا تھا ضرور، اور لیکن یہ وہ دور ہے، یہ کلونین عہد کا دور ہے، اور اس دور میں جب وہ ہندوستان آیا تھا تو وہ برطانوی جو بحری جہاز تھے ان کے ذریعے ہندوستان یہ پہنچا تھا، کیریئر وہ بنے تھے۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر اس کا جو بیماری کا جو اثرات ہوں گے اس کے اوپر انہوں نے جو ایک بات کی ہے کہ اس کے معاشرتی اور نفسیاتی جو اثرات ہیں اس کے اوپر ایک تو انہوں نے کہا جی کہ اس کی ہماری معاشرت جو ہے وہ مکمل طور پر بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہ ہماری معاشرت جو ہے وہ بدل جائے گی۔ اس کی وہ ایگزامپل وہیں سے اٹھاتے ہیں 1920 کے اسپینش فلو سے، وہ اس کا سہارا وہ لیتے ہیں کہ جی لوگوں نے معاشرتی جو ہے وہ میل جول جو ہے وہ اس میں تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ تنہائی پسندی میں لوگ چلے گئے، پھر اس کے بعد جو ہے بے راہ کا ایک دور وہ آیا، پھر معاشی جو ہے وہ معاشی اور بربادی اور وقت کا جو ضیاع تھا اس کا وہ ایک آیا کہ لوگوں نے جو ہے وہ چھوڑ کے سب کچھ وہ لوگ ایک فضول خرچی کی طرف، اور جو ہی وہ اس سے نکلے تو وہ جنسی بے روی کے شکار ہو گئے، وہ فضول خرچیوں کی طرف وہ انہوں نے کہ جی پتہ نہیں اب زندگی جو ہے وہ جیسے کہ جشن کا ایک جو ہے وہ ایک منایا گیا، اور وہ سالوں تک وہ سلسلہ جاری رہا۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ 21ویں صدی میں بھی ایسا ہی کچھ دیکھے جانے کا امکان ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کے اوپر میں نے جب یہ شروع ہوا تھا کرونا وائرس، تو میں نے کچھ اردو پوائنٹ کے لیے ایکسکلوسیو کچھ ویڈیوز کی تھیں جن میں نے ماہرین نفسیات جو ہیں ان کو انوائٹ کیا تھا۔ اس کی بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ امریکہ کی جو تنظیم ہے جو اپنا ماہرین نفسیات ہیں، ان کی تنظیم نے ایک خط لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی گورنمنٹ سے کہ جی برائے کرم اس کو جو ہے وہ ایب نارمل مت کریں، اس کو جو ہائپ آپ دے رہے ہیں اور اس کو جتنا زیادہ آپ اس کو بڑھا چڑھا کے اس کو جتنا زیادہ اس کو آپ میڈیا کے اوپر آپ اس کو جتنا خوف پیدا کر رہے ہیں عوام کے اندر، تو اس کے اثرات بہت زیادہ نیگیٹو ہوں گے۔ اچھا، یہی بات جو ہے یہ میں شروع سے ڈے 1 سے یہ بات میں کر رہا ہوں کہ اس کے جو بنیادی طور پر ہم اس کو تو دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو کہ جی ٹھیک ہے، ہم نے پاکستان کے اندر کافی حد تک ہم نے اس کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، ایک وبا ہے اور ایک یہ نیچرل فنامنا ہے یا یہ ابھی تک یہ بھی طے نہیں ہو سکا، اور یہ ڈاکٹر نکلس نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ سازشی تھیوریز کا اور کنسپریسی تھیوریز وغیرہ اس طرح اس کے معاملے میں پھیلتی ہیں، لیکن یہ پھیلتی نہیں ہیں، یہ پھیلائی جاتی ہیں۔ بنیادی طور پر یہاں پر پروفیسر صاحب ذرا شاید غلطی کر گئے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر نہیں دھیان دیا کہ فی زمانہ جو ہے گورنمنٹس جو ہے وہ خود انوالومنٹ ان کی ہوتی ہے اس طرح کی جو ہے وہ غلط قسم کی جو تھیوریز جو ہوتی ہیں ان کو پرموٹ کرنے میں، ان کو پھیلانے میں، ان کے اندر جو ان کے بارے میں جو ہے وہ طرح طرح کی ایک جو ہے وہ اس کو کرنے میں، اس کے پیچھے بہت سارے جو ہے وہ مقاصد ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح مجھے ایک جو پوائنٹ جو میرا رہ گیا وہ یہی تھا کہ اس میں انہوں نے اپنی کتاب میں جو بات ایک کہی ہے وہ یہ انہوں نے کہی ہے کہ جی جو
اس کا جو ابھی تک طے نہیں ہو پا رہا کہ یہ در حقیقت یہ مین میڈ ہے یا یہ جو ہے کسی یہ نیچرل ہے، یہ ڈیزاسٹر جو ہے، یہ وائرس جو ہے، یہ نیچرل ہے یا یہ مین میڈ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا جو اگر اس کی اصلیت اگر ابھی تک دریافت نہیں ہو سکی وائرس کی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی وجہ سائنس نہیں بلکہ سیاست ہے، اور اس کو پولیٹیسائز جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ پولیٹیسائز جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ کیا جاتا رہا ہے۔ اس میں جو ایک انہوں نے جو اس میں مثالیں بھی انہوں نے کچھ دی ہیں، جس میں مثال کے طور پر انہوں نے کہا جی کہ قرون وسطی میں یہودیوں کو مرد الزام ٹھہرایا گیا تھا وبائی امراض کے بارے میں۔ تو اسی طرح جب HIV آیا تو انہوں نے کہا جس کے اوپر جو ہے وہ جو ہم جنس پرستی کے جو وہ ہیں ان کمیونٹی جو ہے جو کہلاتی ہے یہ اپنا عالمی ہم جنس پرستوں کی جو کمیونٹی ہے، تو اس کو کہا گیا جی کہ یہ مرد الزام انہیں ٹھہرایا گیا۔ اس کے اوپر تو ڈیبیٹیبل ہے، یہ تو سیکنڈ والا پوائنٹ ان کا، لیکن پہلا ان کا پوائنٹ جو ہے وہ تو ہسٹوریکل ایک ہے فیکٹ کہ اس میں جو ہے وہ انہوں نے جو یورپین جو تھے اور کرسچن کے جو خاص طور پہ کنٹریز تھے، انہوں نے اس کو جوئش کو ان کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا کہ جی وہ اس کے تعاون کے جو ہے وہ ذمہ دار ہیں ہر دو صورت میں، کہ وہ آیا چاہے مذہبی سائیڈ ہے یا وہ دوسری سائیڈ ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ کانسپریسی تھیوریز جو ہوتی ہیں یہ پھیلتی نہیں ہیں، یہ کہیں نہ کہیں سے یہ ان کو جنریٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو ٹریگر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ آگے پھر اسپریڈ کرتی ہیں۔ اچھا، اس میں اس موجودہ دور کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری ایسی تھیوریز ہیں، ویسے کچھ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس بھی ایسے موجود ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ جی US نے یونائٹڈ اسٹیٹس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا جس میں انہوں نے ایک نان ہارمفل جو ہے ایک بڑا نامنل سا ایک وائرس، اور اس کو نیو یارک اور نیو جرسی، کیونکہ یہ تھکلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں، تو ان میں انہوں نے اس کو دیکھا تھا چیک کرنے کے لیے کہ یہ اسپلیڈ کتنی جلدی کرتا ہے، کتنی سپیڈ اس کی کیا ہے، اور یہ کتنی جو ہے افیکٹو کتنا زیادہ افیکٹ کتنا کرتا ہے، کتنے بڑے ایریا کو کتنی جلدی یہ اس کو کور کرتا ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً یعنی کہ یہ اس کا سمجھ لیں کہ ایک ایسا ورژن تھا کہ جو ہارمفل نہیں تھا۔ تو اس معاملے میں پھر وہ امریکیوں کا نام آ جاتا ہے، امریکی جو ہے وہ چائنیز پہ ڈالتے، تو یہ ایک پولیٹیکل ایک ایشو ہے، یہ کوئی اس میں سائنس یا اس کا کوئی طب کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ ٹوٹلی پولیٹیکل ایشو ہے۔ اصل جو چیز ہے جس کے اوپر میں گزارش آگے کر رہا تھا کہ وہ ہے اس کا نفسیاتی اثرات، کہ اس کے نفسیاتی اثرات جو ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ بار بار جو ہے اس کے اوپر میں پہلے بھی جو ہے وہ کئی ویڈیوز کر چکا ہوں کہ اس کے جو ہے سائیکولوجیکل ایفیکٹ جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، اور ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ جن کی تلافی جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگی، جس کی شاید اگلی نسلوں تک کئی نسلوں تک جو ہے وہ اس کی تلافی جو ہے وہ نوع انسانی نہیں کر پائے گی۔ اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ گورنمنٹس جو ہیں وہ اس کو نارملائزیشن کی طرف لے کے جائیں، اس کو اب نارمل سے اب نارمل پہ لے کے جانا ہے۔ ہمارے ہاں بھی میں نے اس وقت یہ اپنا موجودہ جو مشیر ہیں پنجاب میں ڈاکٹر ہیں، وہ بھی ڈاکٹر فردوس شکوان، یہ اس وقت فیڈرل میں تھی، تو فیڈرل میں وزیر اعظم کے مشیر تھیں، تو اس وقت انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جو میڈیا نے، میں نے کہا میڈیا نے کہاں سے کیا، اس کو ہائپ آپ نے دی ہے، اس کو اب نارمل جو ہے نارمل ایک جو ہے پیڈیمک کے طور پر آپ اس کو اگر ٹریٹ کرتے تو یہ نارمل رہتا، لیکن آپ اس کو اب نارمل پہ لے کے گئے ہیں۔ تو اب نارمل پہ آپ کے لے جانے کے مقاصد پیچھے کیا تھے، آپ کے پیچھے کیا آپ کے پیچھے اس کے محرکات کیا تھے، یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ اب نارمل جو ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ گورنمنٹ پہ آتی ہے، نہ کہ اس کی ذمہ داری میڈیا یا کسی پرسن یا کسی بھی
جو ہے سوشل میڈیا یا کسی بھی اس کے اوپر وہ اتنی زیادہ بڑی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے جتنی زیادہ بڑی ذمہ داری جو ہے وہ گورنمنٹس کے اوپر عائد ہوتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے اس نے جو ٹولز استعمال کیے اور جس طرح سے اس کو جو ہے وہ اپنا جو میسیجز جو ہے وہ موبائل فون میسیجز کو یوز کیا گیا، اور جس طرح سے دوسرے جو ہے وہ مختلف جو ہے ای میل میں جو ہے وہ اس کو یوز کیا گیا، سوشل میڈیا کو یوز کیا گیا، اس کے ذریعے میسیجز کو یوز کیا گیا، تو جس سے یہ ساری چیزوں کو جس طرح سے یہ یوز کیا گیا وہ انتہائی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ امپیکٹ جو ہے وہ انتہائی خوفناک جو ہے وہ ہمارے سامنے اس صورت میں آیا، اور وہ دیکھا ہم نے کہ اس کا جو ہے وہ ایک انتہائی ایب نارمل جو ہے وہ سچویشن اتنی ہو گئی کہ کوئی اگر کسی کا کوئی عزیز کوئی کسی اور وجہ سے بھی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو لوگ جانے سے ڈرنے لگ گئے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری پوری سماجی زندگی جو ہے اور ہماری پوری جو معاشرت ہے وہ ہماری بدل گئی، لوگ مساجد میں جانے سے ڈرنے لگ گئے، لوگ جو ہے وہ ابھی یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے، اور ابھی تک جو ہے آپ نے جو ہے آپ کے سیل فون پہ جو اوپر جو ہے وہ کمپنیوں کو آپ نے جو ہے وہ دباؤ ڈال کر، اور کیا یہ گورنمنٹ کا دباؤ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے دباؤ کے اوپر جو ہے وہ سیل فون کمپنیز جو ہیں وہ میسج چلا رہی ہیں، اور وہ یہ میسج چل رہا ہے کہ جی یہ آپ ابھی تک چل رہا ہے کہ جی دور رہیں اور ایسے کریں اور یہ کریں، آپ پرکاشنز آپ بالکل آپ ایس او پیز سے اوپر کریں، لیکن خدا را آپ وہ ایس او پیز جو ہیں آپ کے اپنے دفاتر کے اندر، میں نے پہلے بھی ایک بار عرض کیا تھا کہ میں ایک سرکاری دفتر میں گیا ہوں اور مجھے انہوں نے کہا جی کہ جی آپ جو ہے ماسک کے بغیر جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتے، تو میں نے جو ہے میرے پاس ماسک نہیں تھا، تو میں نے وہ ایک وہ کھڑا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی یہ 10 روپے کا ماسک ہے، یہ آپ لے لیں یا تو آپ پرچیز کر لیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے، میں نے کہا جی دے دیں، تو وہ میں نے ہاتھ میں پکڑ کے لے کے، وہ صرف انہوں نے 10 روپے لینے تھے بس، اور وہ میں ویسے ہی ہاتھ میں پکڑے رکھا، میں نے وہ لگایا بھی نہیں ہے اور میں نے ہاتھ میں پکڑے رکھا کیونکہ مجھے 2 منٹ کا میرا 1 منٹ کا کام تھا میرا، میں نے ایک پیمنٹ کرنی تھی اور باہر آ جانا تھا، اور وہ میں کر کے تو میں باہر آ گیا ہوں، اسی طرح میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور وہ مجھے گیٹ سے باہر سے نکلتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ سر جی اگر یہ آپ دینا دے مہربانی ہے اگر آپ یہ واپس کر دیں تو وہ گزارش یہ ہے کہ آپ، اور وہاں پر اندر کسی نے نہیں پہنا ہوا، تو اب اس میں وہ یہ آپ جو سماجی اور دوریاں اور اس طرح کے معاملات، اور یہ پھر سب سے بڑا نقصان جو اس وقت ہو رہا ہے وہ بچوں کا ہو رہا ہے کہ بچوں کا جو ایجوکیشن کے حوالے سے ہو رہا ہے کہ آپ بچوں کو اتنا لمبا عرصہ جو ہے وہ اتنا لمبا بریک دیں گے اور اتنا لمبا عرصہ آپ ان کو اسکول سے دور رکھیں گے، اور وہ گھروں کے اندر تو پاسبلٹی نہیں ہے، اگر گھروں کے اندر ایجوکیشن کی پاسبلٹی ہوتی تو پھر تو اور معاملات تھے، لیکن گھروں کے اندر پاسبلٹی نہیں ہے، اور اس لیے اور خاص طور پہ موجودہ دور پر اس وقت میں تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ میرے والدین جو ہیں ان کو یہ ایک بڑا عجیب و غریب ہمارے جو میڈیاز جو ہیں اور ہمارے جو ڈراماز ہیں اور ہمارے جو وہ عجیب فرینڈ شپ ہے اور دوست ٹھیک ہے، لیکن بچے جو ہیں وہ آپ کے بچے ہیں، وہ آپ کے اگر آپ ہر وقت آپ ان کو دوست بنا کے رکھیں گے، آپ دوست بنا کے رکھیں، لیکن وہ کچھ اس کو تھوڑا سا یہ بھی تو ہونا چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ والدین ہیں ہمارے، تو وہ بالکل نہیں ہے موجودہ جنریشن کے اندر، تو اس میں یہ ایک چیز آتی ہے کہ آپ وہ جو ہمارے دور تھا اس میں تو یہ پاسبلٹی تھی کہ گھر کے اندر جو ہے وہ پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت موجودہ حالات میں پیرنٹس جو ہے وہ بالکل بے بس اس معاملے میں نظر آتے ہیں، اور جب بچہ اتنے عرصہ اسکول سے باہر رہے گا، اور اسکول کے جو اکیڈمیز کو آپ دیکھ لیں کہ اکیڈمیز جو ہیں وہ خاموشی کے ساتھ چل رہی ہیں، اگر اکیڈمیز چل سکتی ہیں اور وہ پیسے دے کے اور وہ دے کر کے اور ہر جگہ پہ، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ بدعنوانی اور رشوت جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہے، تو ہم نے ایک راستہ کھول دیا ہے، ہم نے بجائے اس کے کہ ہم وہ راستہ، وہ پولیس والا جائے گا وہ اپنے پیسے لے لے گا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ والا جائے گا اپنے پیسے لے لے گا، ہیلتھ والا جائے گا وہ اپنا حصہ لے لے گا، تو بجائے اس کے کہ ہم یہ کرنے کہ ہم ان کو جو ہے اسکولز کو ہم ان کو 2 شفٹوں میں کر دیں، اگر ہمارا جو ہے ان کا بھی کام چلتا رہے، اسکول بھی چلتے رہیں اور یہ بھی معاملہ چلتا ہے، یہ ایجوکیشن کا سلسلہ بھی نہ رکے، کہ آپ ان کو 2 شفٹوں میں کر دیں، اور ان 2 شفٹوں میں جو ہے آپ ان کی 4-4 گھنٹے کی شفٹ کر دیں، تو زیادہ لمبی چلے 5 گھنٹے آپ نہ کریں، آپ 3-3 گھنٹے کی 4-4 گھنٹے کی شفٹ کر دیں، کہ جو بچے کی ایک روٹین جو ہوتی ہے نا
کہ جانا ہے آنا ہے اور اس کا وہ اس کی وہ برقرار رہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اور اجازت دیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ خدا حافظ۔